السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انفارمیٹیو سپاٹ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ اس یوٹیوب چینل کا نام ہے انفارمیٹیو سپاٹ، تو ہمیں آپ کے ساتھ ہمارے پاس جو بھی معلومات ہوں ان کو شیئر کرنا ہمارا فرض بھی ہے، ہمارا کام بھی ہے۔ تو ہمارے پاس چند معلومات ہیں، کس حوالے سے آپ سوچ رہے ہوں گے۔ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ تھمبنیل پر واضح کیا گیا ہے کہ ہم آج آپ کے ساتھ جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف جو کہ نیو ڈیزگنیٹڈ ہیں، ان کے حوالے سے چند معلومات کو شیئر کریں گے۔ تو ان کا نام جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، سید حافظ عاصم منیر صاحب، اور وہ راولپنڈی کے ایک متوسط اور درمیانے طبقے کے لوگوں کا علاقہ ہے، ڈیری حسن آباد، وہاں سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے والد صاحب کا نام ہے سرور منیر صاحب، اور وہ نہایت مذہبی اور دیندار شخصیت تھے۔ اور ان کے جو والد صاحب ہیں وہ اپنے والدین کے ہمراہ 1947 میں جو پارٹیشن ہوئی تھی اس میں وہ جالندھر سے پاکستان آئے تھے، جیسا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کی فیملی بھی پارٹیشن کے دوران ہی جالندھر سے پاکستان آئی تھی۔ تو ان کے والد صاحب جو ہیں سرور منیر صاحب، سید سرور منیر صاحب، وہ ایف جی ٹیکنیکل اسکول کے ہیڈ ماسٹر رہ چکے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ حفظ کرے، تو سید عاصم منیر صاحب کو اسکول میں داخل کرنے کی بجائے راولپنڈی کے حافظ خلیل صاحب ہیں، حافظ خلیل صاحب کے مدرسے میں ان کو داخل کروایا گیا، جہاں پہ انہوں نے 7ویں جماعت تک کی تعلیم حاصل کی۔ تو ان کی ابتدائی تعلیم جو اس سے آگے کی ہے 8ویں 9ویں 10ویں کی، وہ انہوں نے رسال پور سے حاصل کی، کیونکہ ان کے والد صاحب کا ٹرانسفر رسال پور میں تھا۔ ان کی دینی تعلیم کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے ہوا؟ بیسکلی اگر ہم بات کریں تو ان کے دینی تعلیم کا آغاز کہاں سے سٹارٹ ہوا کہ ان کے ایریا سے تھوڑا دور ایک مسجد پڑتی تھی، تو انہوں نے تو ان کے مطلب ایریا میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک نزدیکی مسجد بنائی جائے، تو ایک نزدیک مسجد بنائی گئی، مکی مسجد۔ تو اس مسجد کی جو تعمیر ہے اس میں بھی انہوں نے کردار ادا کیا ہوا ہے، جو بعد میں اس کی کنسٹرکشن زیادہ مطلب کی گئی، لیکن جب وہ سٹارٹ ہوئی، جب وہ بنائی گئی تو اس کی بنیاد رکھی گئی، اس کے بعد اس میں دینی تدریس کا کام شروع کیا گیا، نماز پڑھانا سٹارٹ کیا گیا، تو وہاں سے جو ہے وہ بیسکلی حافظ عاصم منیر صاحب کی دینی تعلیم کا آغاز ہوا۔ اور حافظ صاحب کے، جنرل صاحب کے جو چچا اور والد گرامی ہیں، وہ خاصی شہرت کے حامل ہیں اس ایریا میں، اور وہ اس مسجد کی جو خدمات سر انجام دینے میں بھی وہ پیش رہتے تھے۔ تو اسی طرح سے جب انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم رسال پور سے حاصل کر لی، پھر وہ سر سید کالج میں چلے گئے۔ سر سید کالج میں جب گئے تو وہاں پہ عرفان صدیقی صاحب ہیں، مسلم لیگ نون کے سینیٹر، وہ سر سید کالج میں ان ڈیز میں جو ہے وہ تدریسی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ تو اسی دوران یہ اس کالج میں کیونکہ گئے تو یہ ان کے شاگرد بھی رہ چکے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آپ سے شیئر کرنا چاہیں ان کی مطلب ان کا شوق کیا ہے، تو ان کو فزیکل فٹنس کا شوق ہے، فزیکل فٹنس کا وہ شوق رکھتے ہیں، وہ اپنی فٹنس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں بیسکلی، اور اس کے لیے وہ رننگ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں ان کی فیملی کے حوالے سے، تو ان کے والد صاحب جو ہیں وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہیں، ان کی والدہ صاحبہ حیات ہیں، اور ان کی فیملی میں ان کے 3 بھائی ہیں اور 3 بہنیں۔ ان کے جو بڑے بھائی ہیں وہ سید قاسم منیر صاحب ہیں، اور وہ سیکریٹری گلگت رہ چکے ہیں، ریٹائرڈ ہوئے ہیں تو کچھ عرصہ قبل۔ ان کی جو مطلب سیکنڈ نمبر پہ دیکھیں تو سید عاصم منیر صاحب جو جنرل ہیں ہمارے، وہ ہیں، اور تیسرے نمبر پر ان کے ہیں بھائی ہاشم منیر صاحب، سر سید اسکول میں وہ ٹیچر ہیں۔ اور ان کی بہنوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو ان کی 3 بہنیں ہیں، اور ان کے ایک بہنوئی جو ہے وہ ایئر فورس میں تھے، وہ شہید ہو گئے، اور اب وہ مطلب وہ جو ان کی سسٹر ہیں اور ان کی والدہ وہ ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم ان کی خوبیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو پروگریسو سوچ کے مالک ہیں۔ اسی طرح وہ ویسٹرن ورلڈز کی بکس پڑھتے ہیں، ان کو بکس پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ میرٹ کے علاوہ ان کو کوئی بھی بات پسند نہیں ہے، مطلب وہ ہر کام میرٹ کے حوالے سے کرنا پسند کرتے ہیں۔
اگر ہم آپ سے مذہبی طور پر ان کی جو لگاؤ وغیرہ ہے اس کو شیئر کریں، تو وہ جب سعودی عرب ایمبیسی میں تعینات ہوئے تھے تو انہوں نے وہاں حفظ مکمل کیا تھا۔ وہاں جب وہ رہتے تھے تو ہر سال چھٹیاں ہوتی ہیں، مطلب جیسے دوسرے لوگوں کو، تو ان کو جب چھٹی ملا کرتی تھی تو وہ وہاں سے گھر نہیں آتے تھے۔ مسلسل 3 سال تک وہ گھر نہیں آئے اور انہوں نے مکمل کیا اپنا حفظ مکمل کیا۔ اسی طرح وہ مذہب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قانون اور آئین کی پاسداری بھی کرتے ہیں اور ان کو ڈسپلن بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ اگر ان کے سروس کیریئر کے حوالے سے بات کریں تو 1986 سے لے کر 2022 تک ان کا جو کیریئر ہے وہ اب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ فرسٹ 4 اسٹار رینک جنرل ہیں اور انہوں نے کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پر پاکستان آرمی کو سرو کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے 3 ایکس کارپس پاکستان گجرانوالہ میں 17 جون 2019 سے لے کر 6 اکتوبر 2021 تک انہوں نے سرو کیا ہے۔ 23rd جنرل ہیں وہ آئی ایس آئی کے، اور وہ آئی ایس آئی میں جنرل جو ہے وہ 16 جون 2019 تک رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو سارڈ آف آنر بھی ملی ہوئی ہے۔ اب جو ہے وہ 11th چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پہ فائز ہیں۔ کمانڈر فورس کمانڈ ناردرن ایریاز میں رہ چکے ہیں وہ اکتوبر 2014 سے لے کر دسمبر 2015 تک۔ ان کی یونٹ کے حوالے سے بات کریں تو اسی کے فرنٹیئر ساتھ فورس ساتھ ہم ریجمنٹ آپ کے سے ان کا ساتھ اگر ان تعلق کے تھا سروس اور کیریئر کے تعلق حوالے ہے، سے ان بات کا کریں فرنٹیئر فورس تو ریجمنٹ سے تعلق ہے۔ 1986 سے لے کر کمانڈز 2022 کے تک حوالے سے اگر ہم ایک ان کا جو فہرست بنا کیریئر کر ہے بات وہ اب کریں آپ تو کے 3 سامنے ایکس پیش کرتے ہیں۔ کارپس، وہ ڈی فرسٹ جی آئی 4 ایس اسٹار آئی، رینک کوارٹر جنرل ماسٹر ہیں جنرل، ڈی جی اور ایم انہوں نے انٹیلیجنس، کوارٹر ماسٹر جنرل فورس کے طور پر کمانڈ ناردرن پاکستان آرمی کو گلگت، سرو کیا ہے۔ فرنٹیئر اسی کے فورس، ساتھ یہ ان ساتھ کی انہوں کمانڈز نے رہ 3 چکی ایکس ہیں۔ کارپس اسی کے ساتھ پاکستان ساتھ جو ان گجرانوالہ کے میں 17 مطلب جون ایرا میں یا کہہ لیں کہ ان 2019 کی سے لے کر سروسز کے دوران جو 6 بیٹلز اکتوبر یا جو وارز آئی ہیں وہ بلوچستان 2021 تک انہوں نے سرو بلوچستان کے کیا جو ہے۔ حالات تھے 23rd وہ، جنرل ہیں وہ آئی ایس اس آئی کے کے، علاوہ اور نارتھ ویسٹ پاکستان میں وہ آئی پھر ایس رد آئی میں الفساد جنرل جو اور ہے پھر وہ سٹینڈ 16 آف جو جون تھا انڈیا پاکستان 2019 کا تک رہے ہیں۔ 2019 کا۔ اس کے ساتھ اس ساتھ ان کو طرح سارڈ آف لیفٹیننٹ آنر بھی جنرل ملی ہوئی ہے۔ اب سپٹمبر جو ہے وہ 11th 2018 میں چیف تھے آف وہ، آرمی سٹاف کے عہدے پہ اور فائز اس ہیں۔ کے بعد پھر وہ ڈی جی ایس آئی، کمانڈر فورس ڈی جی آئی کمانڈ ایس آئی اور ناردرن پھر ڈی جی ایریاز میں رہ چکے ہیں وہ ملٹری بنے۔ اکتوبر 2014 سے اور لے کر اب آپ کے دسمبر سامنے ہے کہ اب وہ 2015 تک۔ ان کی جوائنٹ یونٹ کے چیف حوالے آف سے بات آرمی کریں تو اسٹاف ہیں۔ فرنٹیئر فورس ریجمنٹ سے ان کا تعلق تھا اور تعلق ہے، ان کا فرنٹیئر فورس ریجمنٹ سے تعلق ہے۔ سو گائز کمانڈز کے حوالے سے اگر ہم ایک یہ تھی فہرست ہماری بنا کر آج کی بات کریں ویڈیو۔ تو اگر 3 ایکس آپ کو ہماری کارپس، ویڈیو پسند ڈی آئی جی ہو آئی تو ایس لائک، آئی، کوارٹر سبسکرائب اور ماسٹر شیئر ضرور جنرل، کیجیے ڈی گا۔ جی ایم انٹیلیجنس، فورس کمانڈ ناردرن گلگت، فرنٹیئر فورس، یہ ان کی کمانڈز رہ چکی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کے مطلب ایرا میں یا کہہ لیں ان کی سروسز کے دوران جو بیٹلز یا جو وارز آئی ہیں وہ بلوچستان کے جو حالات تھے وہ، اس کے علاوہ نارتھ ویسٹ پاکستان میں پھر رد الفساد اور پھر سٹینڈ آف جو تھا انڈیا پاکستان کا 2019 کا۔ اس طرح لیفٹیننٹ جنرل سپٹمبر